سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 12، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا رکوع اور 26ویں پارے کا چھٹا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جنات جنتوں میں داخل فرمائے گا، جنات جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون، اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں، دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، دنیا میں چند دن غفلت کے ساتھ اپنے انجام اور اپنے ٹھکانے کو فراموش کیے ہوئے کھاتے پیتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے چوپائے کھائیں اور انہیں تمیز نہ ہو کہ اس کھانے کے بعد وہ ذبح کیے جائیں گے۔ یہی حال کفار کا ہے جو غفلت کے ساتھ دنیا طلبی میں مشغول ہے اور آنے والی مصیبتوں کا خیال بھی نہیں کرتے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور کتنے ہی شہر کے اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے جس نے آپ کو آپ کے شہر سے باہر کیا۔ کتنے ہی شہر اس شہر سے، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والوں سے قوت میں زیادہ تھے، جن لوگوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا ہے، اور جو ان کی طاقتیں ہیں اس سے پہلے جو کافر گزرے ہیں ان کی طاقتیں ان سے زیادہ تھیں۔ اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک فرمایا، فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہیں جو عذاب ہلاک سے بچا سکے۔ شان نزول، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور غار کی طرف تشریف لے گئے، غار ثور کی طرف تشریف لے گئے، تو مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو مجھے بہت پیارا ہے۔ اگر مشرکین مجھے نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہ نکلتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین له سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے، واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے۔ فرمایا تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، اور وہ مومنین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل پر ہیں کہ وہ قرآن معجز اور معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برہان قوی سے اپنے دین پر یقین کامل اور جزم صادق رکھتے ہیں، یعنی مومنین کے پاس قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک پڑھ کر انہیں اپنے دین پر یقین کامل ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، ہمارا دین یقیناً سچا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی برہان قوی سے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب سچا ہو ہی نہیں سکتا، اس بات پر یقین ہے۔ ذرا سوچیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو اور ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے یقین میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے حضور کا دیدار کیا جو سراپا معجزہ ہے، اور ہزاروں پھر حضور سے معجزات انہوں نے دیکھے، صحابہ کرام کا ایمان کتنا پختہ ہوگا۔
آج میں نور حمزہ میں موجود تھا تو مجھے بتایا گیا کہ ایک بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ اپنے بچے کو نور حمزہ میں داخل کرانے کے لیے لائے تھے۔ اس بچے کا انٹرویو ٹیسٹ تھا، تو انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس ادارے کا نام ہے نور حمزہ، اس کا جو تعلق ہے سید الشہداء سے ہے، تو میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور سید الشہداء کی کرم نوازی بیان کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا، کہا کہ آج سے 3 سال پہلے میری زوجہ کو کینسر ہو گیا اور کینسر بری طرح پھیل گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ آخری سٹیج پر ہیں اور کینسر کے علاج کے لیے کیمیو تھراپی اور دیگر بڑے مشکل عمل ہوتے ہیں، بڑی تکلیف دہ وہ عمل ہوتے ہیں، وہ کرانے پڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری پوری فیملی کا مدینہ شریف جانے کا ارادہ تھا، ہم نے ٹکٹیں کرا لی تھی، ویزے آ گئے تھے، اور 2-3 دن پہلے یہ معلوم ہوا کہ یہ اس قدر ہولناک مرض ہو گیا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا یہ سفر نہیں کر سکتے، تو کہا کہ پھر ہم نے یہ ارادہ بنایا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ مدینہ شریف نہیں جاتے۔ تو کہا کہ ہم کسی جگہ جا رہے تھے، گاڑی میں سفر کر رہے تھے، تو گاڑی میں کسی نے نعت سنائی، اور نعت میں یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے دکھوں کو دور کر دیں۔ تو کہا یہ میرا بیٹا اس وقت 11 سال کا تھا، ماں کا اسے غم تھا، تو حضور کو یاد کر کے یہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا، اور بار بار یہ نعت دہرائی گئی اور یہ روتا رہا، اس کے کپڑے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ نابالغ بچہ جب حضور کی محبت میں روتا ہے اور فریاد کرتا ہے تو حضور تو بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں، اور آپ بچوں سے بہت پیار فرماتے ہیں، تو مجھے یقین ہوگا کہ اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں چلے جاتے ہیں اور باقی گھر کے افراد ہاسپٹل میں آنا جانا کر لیں گے، ہم حضور کی بارگاہ میں شفا لینے کے لیے جاتے ہیں، اور حضور کے معجزات آج بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ شریف پہنچے، بڑی کیفیت تھی، وہ جو مجھے سنا رہے تھے رو رہے تھے، ایسی کیفیت تھی کہ ہمارا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم بھی روئیں۔ تو انہوں نے سنایا کہ ہم مدینہ شریف پہنچے۔ ہمارا معمول یہ تھا کہ رات کو پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری ہوتی، پھر پوری رات حضور کے قدموں میں ہم بیٹھے رہتے۔ تو صبح انہیں ہاسپٹل جانا تھا، لاہور میں جو کینسر کا بڑا ہاسپٹل ہے اس میں جانا تھا۔ اسی رات ہم بیٹھے تھے قدمین شریفین میں، تو کہا میرے بیٹے نے نعت پڑھی۔ اس نعت کے اشعار کا مفہوم یہ تھا، یا رسول اللہ، اے میرے آقا، کرم کرو گے یا نہ کرو گے؟ جیسے بچے اپنے والد سے ایک لاڈ کرتے ہیں، تو وہ انداز تھا لاڈ کا، پیار کا انداز۔ یا رسول اللہ، کرم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ مشکل حل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیدار کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ پھر بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ اس طرح یہ پڑھ رہا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا۔